اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے روزنامہ اوصاف لاہور ایڈیشن میں یہ تین کالموں کے ساتھ خبر چھپی کہ ریلوے 3 سال میں 1,19 ارب کا خسارہ، 64 ٹرینوں کی نجکاری کا فیصلہ۔ کرونا کے دوران گزشتہ سال سے اب تک 72 ٹرینیں آپریشن خسارہ بڑھنے کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں۔ یہ جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بڑا شور شرابہ شروع ہوا۔ جناب شیخ رشید صاحب کو جو اس سے حکومت سے 1 سال پہلے مار روڈ پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کے احتجاجی پروگرام میں، جہاں عمران خان بھی اور زرداری بھی اور ساری اپوزیشن اکٹھی تھی، وہاں کھڑے ہو کے فرما رہے تھے اس اسمبلی پہ لعنت، اسمبلیاں توڑ دو، گھراؤ، جلاؤ۔ اور سال بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حکومت آ گئی ان کی، اور انہیں خان صاحب نے وزیر ریلوے بنا دیا۔ اور وزیر ریلوے صاحب روز نئی خوشخبری سناتے تھے کہ یہ نئی ٹرین چلا دی، اتنا خسارہ ختم ہو گیا، ریلوے منافع میں چلا گیا، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا۔ پھر خبر آئی کہ شیخ صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور وزارت داخلہ میں لگا دیا گیا۔ اب شیخ صاحب کی کارکردگی ریلوے کی تو اخبارات کی زینت بن گئی۔ آج حکومت کبھی کبھی بڑی کرم فرمائی کرے، بڑی مہربان ہو جائے، جیسے رمضان شریف میں ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو خبر آتی ہے جی 20 ارب روپے کا، 30 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، رمضان پیکج دے رہے ہیں، رمضان سستے بازاروں میں عوام کو ریلیف ملے گا، 115 روپے والی چینی 65 روپے میں ملے گی۔ 20-30 روپے دے کے، 20-30 ارب روپے دے کے پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کو ایک بڑا احسان عظیم فرمایا جاتا ہے۔ اور یہاں ریلوے کا خسارہ صرف 1,19 ارب روپے بتایا جا رہا ہے 3 سالوں میں، کہ سن کے ایک دم اٹیک ہوتا ہے دماغ پہ کہ یا اللہ یہ کیا بیٹھے کر کیا رہے۔ تو 1,19 ارب روپے کے خسارے والے وزیر کو انعام کے طور پہ وزارت داخلہ دے دی گئی۔ کیا خان صاحب یہ آپ کا انصاف ہے؟ یہ آپ احتساب کر رہے ہیں؟ یہ آپ میرٹ پہ چل رہے ہیں؟ جس وزیر کو جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا کہ اس کی وزارت میں 3 سالوں میں 1,19 ارب کا خسارہ ہوا، اس کو وزارت داخلہ دے دی گئی۔ اور اب وزارت داخلہ کا حال یہ ہے کہ سندھ سے خبریں گردش کر رہی ہیں، اداروں کو پتہ ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ سندھ میں ڈاکو راج ہے۔ سندھ میں ڈاکو پولیس والوں کو پکڑتے ہیں اور کئی دن یہ رگمال بنائے رکھتے ہیں، پھر پولیس والوں کو ذبح کر کے ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور وہاں بھنگڑا ڈالتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک پاکستان کے ایک بڑے ادارے کو، جو پورے پاکستان کا نظام کہتے ہیں ہم نے سنبھالا ہوا پولیس کو، ان کے ساتھ یہ سلوک ڈاکو مافیا کر رہا ہے۔ اور وہ ڈاکو مافیا جو ہے اس کی سرپرستی کون کون کر رہے ہیں؟ وزیر داخلہ صاحب کی ذمہ داری تھی کہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات کرتے، جو ان کے سرپرست ہیں ان کو بے نقاب کرتے۔ ان کا سرپرست خود سندھ کا وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزراء اور ایم این اے اور ایم پی اے بڑے بڑے اس ڈاکو مافیا کے سرپرست ہیں، اور وہ ان کی سرپرستی میں ڈاکے مارتے ہیں۔ ان کی سرپرستی میں انہوں نے بڑے بڑے گینگ بنائے ہوئے ہیں۔ اب پولیس ان تک پہنچ نہیں سکتی، پہنچ جائے تو پکڑے جاتے ہیں پولیس والے، اور پولیس والوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب یہاں بڑھ کے مارنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے۔ وزیر داخلہ صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ملک میں
امن و امان کی کیا صورتحال ہے، جیلوں میں کتنے بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جن بیچاروں کا نہ کسی مظاہرے سے تعلق تھا، نہ کسی لبیک سے تعلق تھا، نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا، اور وہ وزیر داخلہ صاحب کی زیر سرپرستی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وزیر داخلہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عوامی وزیر ہیں، اور ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں جی میں پنڈی کا فرزند پنڈی ہوں اور پنڈی والے میرے ساتھ ہیں، حالانکہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ وہ جیتتے کیسے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن میں اب ان سے کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ جلسے جلوسوں میں رہے ہیں، آپ کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے کچھ وقت کے لیے، تو اس منصب کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ آنکھیں بند کر کے اور سگار کا سوٹا لگا کے سارا دن بے فکر رہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہ ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے پہلے ریلوے میں تباہی مچائی ہے، وہاں 1.19 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کے آئے ہیں، اب وزارت داخلہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وزارت داخلہ چلا کون رہا ہے، اور وزارت داخلہ میں آپ کے محکمے والے کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں، کہاں کہاں انصاف کر رہے ہیں۔ آپ نے کل ان عوام کے اندر جانا ہے، انہی عوام سے آپ نے پھر دوبارہ ووٹ مانگنا ہے۔ آپ ذرا تھوڑی آنکھیں کھولیں۔ اب مجھے نہیں امید کہ آپ پھر اب جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اس طرح کا ظلم کبھی نہیں ہوا۔ پرچے ہوتے ہیں سیاستدانوں پہ، سیاستدان عدالتوں میں جاتے تھے اور عدالتیں ضمانت دے دیتی تھیں، بڑے بڑے سیاستدانوں پہ پرچے ہوئے۔ یہاں کوئی ایسا سیاستدان نہیں جو جیلوں میں نہیں رہا، بھٹو سے لے کے حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ تک، مولانا مفتی محمود خان، عبد الولی خان، نوابزادہ نصر اللہ خان، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے سیاستدان گزرے ہیں سب جیلوں میں رہے، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا جس طرح اب ہو رہا ہے کہ مظلوم لوگ، غریب لوگ، گھروں میں بیٹھے ہوئے بیچارے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے، جن کو سیاست کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی اٹھائے گئے ہیں، اور وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں۔ وزیر داخلہ صاحب کے اپنے محکمے کے ملازمین، پولیس والے بیچارے جو وزارت داخلہ کے انڈر ہیں، اب وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وزیر داخلہ اس سے بھی بے خبر۔ اب میں نے خبر پڑھی 2 دن پہلے کہ وزیر داخلہ کو کراچی بھیجا گیا ہے کہ جا کے فوری طور پہ ایکشن لیں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے کوئی خبر نہیں آئی کہ ابھی تک وہ اس کا کیا ایکشن کیا وزیر داخلہ صاحب نے، اور ان ڈاکوؤں کو روکنے کا کوئی رستہ نکالا ہے کہ یہ نہیں نکالا ہے۔ کراچی کے عوام بلکہ پورے سندھ کے عوام بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہاں بچوں کو کتے کھا جاتے ہیں اور ان کی کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے۔ لاڑکانہ کا جو بڑا شہزادہ آج کل پھدکتا پھرتا ہے، ادھر ادھر پریس کانفرنسیں کرتا پھرتا ہے، جس کو بہت جلدی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے وزارت عظمیٰ مل جائے، اس سے لاڑکانہ نہیں سنبھالا جا رہا۔ 35 سال ہو گئے، صوبائی حکومت ان کی ہے، صوبہ سندھ میں صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ پیپل پارٹی کا 35 سال ہو گئے، لیکن ان سے لاڑکانہ کی حالت سدھر نہیں رہی۔ لاڑکانہ والے بھی وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے انہیں بد دعائیں دے رہے ہیں، اور سندھ میں ڈاکو راج ہے، جس کا بچہ چاہیں اٹھا کے لے جائیں، جس کو چاہیں اغوا برائے تاوان کے لیے اٹھا لیں، ڈاکو اٹھاتے ہیں اور اپنی مرضی کے پیسے لے کے چھوڑتے ہیں، پولیس انہیں چھڑوا نہیں سکتی۔ ایم این اے، ایم پی اے ان ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں، وزیر اعلیٰ اور وزیر جو ہیں ان ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں۔ اب میں ذمہ داران سے مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں کہ ایسی جمہوریت جس میں عوام پہ ظلم ہو، جس میں عوام کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جس میں عوام کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس میں وزیر بے خبر ہوں اپنے محکمے سے، ایسی جمہوریت سے ہم پاکستان والے باز آئے۔ ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان میں کم از کم ایسی حکومت چاہیے جو لا اینڈ آرڈر، لوگوں کے حقوق، لوگوں کو اور خاص کر کے اپنے ملازمین کو، پولیس والوں کو اور محکموں والوں کو تو ظلم سے بچا سکیں۔ اگر وہی محفوظ نہیں ہیں تو وہ لوگوں کی حفاظت کیا کریں گے؟ جتنی جلد ہو سکے حکام بالا غور فرمائیں، اور شیخ رشید جیسا نااہل آدمی جس نے پہلے ریلوے کا بیڑا غرق کیا، کئی اور وزارتوں کا بیڑا غرق کیا، اسے صرف وزیر بیان بازی بنا دیں۔ اسے وزارت تو آپ ہمیشہ جو حکومت بھی رہی نواز شریف کی ہیں، جو بھی اس کو وزارت تو اسی لیے دیتے تھے کہ نہیں دیں گے تو یہ ہمارے خلاف بیان بازی کرے گا۔
اور حکومت میں ہوگا تو حکومت کی حمایت میں بیان بازی کرے گا۔ تو مہربانی کریں، ایک محکمہ کسی زمانے میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک وزیر ہوتے تھے، وزیر بے محکمہ، جن کا کوئی محکمہ نہیں تھا، ان کو وزیر بیان بازی بنا دیں کہ آپ کی ان کی بیان بازی سے حکومت کو فائدہ پہنچتا رہے، یہ حکومتوں کے خلاف بیان بازی نہ کریں۔ یہ کوئی محکمہ چلانے کے اہل نہیں ہیں، ان سے ریلوے کا محکمہ نہیں چل سکا۔ اب یہ وزارت داخلہ کا بیڑا غرق خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، ساری قوم بھی دیکھ رہی ہے جو حال ہے۔ یعنی یہاں دن دیہڑے جتنے الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں ضمنی، ان میں دن دیہڑے نون لیگ کی مرضی کے افسروں نے ڈاکہ مارا، وزیر داخلہ صاحب کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اب مرضی سے وہ ڈبے اٹھا کے لے گئے، مرضی سے بیلٹ پیپر جعلی بنا کے افسران بالا ساتھ مل کے، الیکشن کمیشن خود ساتھ مل کے الیکشن کی دھاندلی کر گیا، ساری دن دیہڑے کر گیا سارا کچھ۔ اب وزیر داخلہ کو کوئی خبر نہیں ہے، وزیر داخلہ کو بیان بازی سے فرصت نہیں۔ اس لیے مہربانی کریں، پاکستان کو کم از کم اس حکومت کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو غریبوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، تو اس وزیر اعلیٰ سے قوم کی جان چھڑائیں اور اسے وزیر بیان بازی بنا دیں، اور کوئی کام کا آدمی وزیر اعظم لائیں، اس وزیر داخلہ سے جان چھڑائیں۔ کام کا آدمی کو یہاں ایک وزیر جیل خانہ جات آپ نے بنایا تھا، اسے بھی بیانات کا شوق ہے، وہ بھی 2-4 دفعہ پہلے جیل گیا بیانات دے کے چلو، اب پتہ نہیں وہ بھی آج کل کہاں ہے۔ پنجاب کا وزیر قانون کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے ضلعوں میں، صوبوں میں، دیہاتوں میں خاص کر کے۔ تو اس پہ خان صاحب توجہ فرمائیں، آپ کو بالآخر عوام میں جانا ہے، اور عوام کے پاس جب جائیں گے تو پھر لوگ خالی بڑھ کے نہیں، آپ کی کارکردگی آپ سے پوچھیں گے۔